تو ایک مرتبہ وہ چاروں کی انگلی پکڑ کر مدینے میں جا رہی تھی. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خنسا یہ 4 بچے کس کے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میرے ہیں. بڑے خوبصورت ہیں، بڑے پیارے ہیں. کہا یا رسول اللہ میرے بچے ہیں. اب دیکھو آگے سنو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خنسا ان 4 بچوں کا کیا کرو گی، کیا بنانا چاہتی ہو، کیا ارادہ ہے؟ ہم سے اگر یہی سوال کوئی آج پوچھ لے، مولانا 4 بیٹا ہے، بڑا زبردست ہے، کیا کرو گے؟ اجی پوچھنا کیا ہے؟ انجینئر، ڈاکٹر، وکیل، لائر، پروفیسر، آگے کیا ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ. جناب خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کالی کملی والے آرزو بڑی ہے، تمنا بڑی ہے، شوق بڑا ہے. کہنے لگے کیا کرو گی؟ خنسا کا جواب سنو. او ماں کی ماں، بیٹیوں، میری لاڈلی بہنوں، ذرا جواب اپنی سہیلی کا سنو، ذرا جواب امام الانبیاء کے دیوانی کا سنو، محبوب دو عالم کے دیوانی کا جواب سنو. کہنے لگی او کالی کملی والے، میں اسے کھلاؤں گی، پلاؤں گی، پرورش کروں گی، جوان کروں گی. پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو قداور جوان کر دوں گی. جب یہ باڈی والے ہو جائیں گے، جب یہ جوان ہو جائیں گے، پھر میرے محبوب آپ کے دین پر 4 کو شہید کرواؤں گی. آپ 2 منٹ کے لیے سوچ کر کے دیکھو، کمانے والا کوئی نہیں، گھر چلانے والا کوئی نہیں، مگر ارمان اور شوق، جذبہ کتنا اونچا اور بلند ہے. کہا کہ یا رسول اللہ جب یہ جوان ہو جائیں گے اور آپ کے دین کو ضرورت پڑے گی، مسجد کے مینار کی حفاظت کے لیے جب ضرورت پڑے گی، قرآن کے تقدس کو بچانے کے لیے جب ضرورت پڑے گی، شریعت کی حفاظت کے لیے جب ضرورت پڑے گی، قرآن کے تحفظ کے لیے، تو 4 کو شہید کرواؤں گی. 4 کو. سرکار دو جہاں کا زمانہ تو ان کے بچپن میں گزر گیا. جب یہ 4 جوان ہوئے تو اس وقت زمانہ تھا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم کی خلافت کا. اور اس زمانے میں عیسائیوں سے ایک جنگ ہوئی ہے جس کو جنگ قادسیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھو گے نا؟ جنگ قادسیہ. بھائی ادھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بار بار؟ اے میرے لال ادھر آ جاؤ، یہ سارے لوگ آپ ہی کو دیکھنے لگتے ہیں. آ جاؤ ادھر آ جاؤ، یا تو پردہ لگا دو ادھر. بھائی ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کسے دیکھتے ہو؟ عجیب بات ہے، یہ کوئی محبت ہوئی یار؟ 4 تو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی ہے عیسائیوں سے، اور اس جنگ کا نام ہے جنگ، زور سے بولو، سب بولو، جنگ قادسیہ. امیر المؤمنین نے مدینے کے اندر اعلان کروایا. کیا ہے یار، سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے تو، کیوں ایسا کر رہے ہو آپ حرکت کر رہے ہو، ادھر سے پوری نظر وہاں جا رہی ہے، ہم ان سے بات کر رہے ہیں.
پردہ اردہ لگوا دو وہاں، کوئی نہ آوے جائے. آ جاؤ نا ادھر. ایسا لگ رہا ہے جیسے میں مذاق کر رہا ہوں آپ لوگوں سے. یار پسینہ گرا کر آدمی باتیں کر رہا ہے آپ سے، آپ نہیں سمجھ رہے ہو. آ جاؤ نا ادھر، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ ادھر. توبہ. تو حضرت عمر نے مدینے میں اعلان کروایا کہ لوگوں اپنی جان کا چندہ لکھواؤ آ کر کے. یہاں تو امیر صاحب 40 دن کا چندہ لکھوا لینا چلے کا. تو شوہر کہے گا بیوی سے پوچھ کے آتے ہیں، بیٹا کہے گا اماں سے اجازت لے کر کے آتے ہیں، اور پوتا کہے گا دادا بوڑھا ہے مرنے کے قریب ہے امیر صاحب پھر دیکھیں گے. یہ حالت ہے ہماری قوم کا. اور اگر جان وان کا مانگ لے تو 2 منٹ میں پورا پنڈال خالی. امام صاحب مولانا صاحب اکیلے اسٹیج پہ بیٹھو. مدینے کی گلی میں امیر المؤمنین نے اعلان کروایا، اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں آسمان کی آنکھ نے دیکھا، زمین نے تاریخ کو نوٹ کیا ہے، اور آج تک وہ تاریخ موجود ہے کہ عہد رسالت میں جو وعدہ کیا تھا حضرت خنسا نے وہ چاروں بیٹوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، بیٹے جب تم بچے تھے تو مصطفیٰ سے وعدہ کیا تھا، آج وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا. نبی کے سامنے میرا سر جھکاؤ گے تو نہیں؟ نبی کے سامنے میرا سر جھکاؤ گے تو نہیں؟ اماں کیا ہوا؟ مولانا صاحب ادھر. اماں کیا ہوا؟ امی کے آنکھ سے آنسو گر گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سرور کائنات سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جائے. ڈر کیوں تھا اماں کو؟ کہ یہ چاروں بچے جوان تھے. کیا تھے؟ جب تک بچہ بچہ رہتا ہے نا ماں باپ کے کنٹرول میں رہتا ہے. ماں باپ کے آج کل تو الحمدللہ بچہ بھی ماں باپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آج کل سارا بچہ، جوان، بوڑھا، بوڑھی، اب بوڑھا، وہ سب موبائل کے کنٹرول میں ہے آج کل. کس کے؟ مولانا کے کنٹرول میں نہیں، امام کے کنٹرول میں نہیں، باپ کے کنٹرول میں نہیں، اماں کے کنٹرول میں نہیں. کس کے کنٹرول میں ہے؟ موبائل کے. اور اگر کوئی بچہ ماں باپ سے ڈر ور کر کے ماں باپ کے کنٹرول میں آ بھی گیا تو رات کو اٹھ کے دیکھے گا کہ بڈھا بڈھی سوئی کہ نہیں سوئی. ادھر اماں ابا سویا اور موبائل ادھر چالو ہو گیا. تو آج کی تو ہم بات کر ہی نہیں رہے ہیں. آج کل تو ماشاءاللہ اوپر والا ہی سیدھا کر دے تو ہو جائے، ورنہ بچے تو گئے ہمارے ہاتھ سے. اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. تو چاروں بچے جوان تھے. کیا تھے؟ جوان. تو اماں کو ڈر یہ ہو رہا تھا کہ شہادت کی بات جب آئے تو کہیں یہ بچہ انکار نہ کر دے. تو رونے لگی، آنسو گرنے لگے، اور مصلی لے کر کونے میں چلی گئی روتے ہوئے. بڑے بیٹے کی نظر پڑ گئی، دوڑ کر آیا، اپنے دامن کو یوں ہاتھ میں لے کر اماں کے آنکھ سے آنسو پوچھتے ہوئے کہنے لگا، ممی ابا کے انتقال کے بعد سے لے کر آج تک تمہاری آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آیا، آج کیوں رو رہی ہو؟ آج کا بیٹا پوچھے گا؟ آج کے بیٹے کی حالت تو الحمدللہ یہ ہو گئی کہ بیوی کا رونا پسند نہیں اور اماں کا ہنسنا پسند نہیں. بیوی روئے تو مصیبت، اماں ہنسے ارے ہنسی کا ہے یہ، اور بیوی اگر روئے تو روئی کا ہے یہ. تو آج تو حالت یہ ہو گئی، موبائل کا ریچارج ختم ہوگا کل، اور ریچارج 1000-1200 کا آج ہی کرا لے گا.
اگر خدا نہ خواستہ موبائل ریچارج کے لیے پیسہ نہ ہو تو قرضہ مانگے گا، دوست تو دے دے، ابا تو دے دے، اماں تو دے دے، لیکن بیچارہ باپ شوگر کا مریض ہے، خدا کی قسم شوگر کی دوا ختم ہوئے مہینہ ہو گیا ہے، آج تک اس ظالم بیٹے کے پاس پیسہ نہیں آیا جو باپ کی دوا خرید کر کے لایا۔ ساری رات باپ کھانس رہا ہے، ماں کھانس رہی ہے، لیکن صبح ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے بیٹا کے جیب میں پیسہ نہیں ہے۔ موبائل ریچارج ختم ہو کے تو دیکھے، 2 دن پہلے ہی ریچارج ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ نیٹ ڈسکنیکٹ نہ ہو جائے۔ تو وہ جو فرض ہے نا انسٹا، اور واجب جو ہے واٹس ایپ، اور سنت مؤکدہ ٹیلی گرام، اور نفل فیس بک، تو یہ سب قضا ہو جائے گا اگر نیٹ نہیں ہوگا تو۔ اللہ اکبر و کبیرہ لوگو، عرب کا شہزادہ بیوہ اماں دوڑ کر گیا، آنکھ سے آنسو پوچھ کر کہنے لگا ممی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو، کیا ہو گیا، کیا دکھ ہے، کیا تکلیف ہے؟ اماں روتے روتے کہنے لگی بیٹا رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے کبھی بھی کسی حال میں بھی تیرے ابا کے سوا کسی غیر مرد کو نہ دیکھا۔ میرے لختے جگر، میرا اللہ گواہ ہے، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتے ہوں جب سے میں بالغ ہوئی میرے پاؤں کے ناخون بھی تیرے بابا کے سوا کسی غیر مرد نے نہ دیکھا۔ گویا اماں یہ تمام باتیں بتا کر یہ کہنا چاہ رہی تھی او میرے لختے جگر، میں نے تجھے حلال پیدا کیا ہے، تیرے باپ کے بستر پر خیانت نہ کی۔ اماں کیا بات ہے، بولو تو صحیح۔ کہنے لگی بیٹا جب تو بچہ تھا، جب تو چھوٹا تھا، جب تو پیارا تھا، تیرے اوپر نبی کی نظر پڑ گئی تھی، اور امام الانبیاء نے پوچھا تھا، احمد مختار نے پوچھا تھا او خنسا ان چاروں کو کیا کرو گی؟ تو میں نے وعدہ کیا تھا آپ کے دین پر شہید کر دوں گی۔ آج موقع آ گیا، عیسائیوں نے اسلام کو للکارا ہے، اس بات سے ڈرتے ہو کہ اگر تم نے منع کر دیا تو میرا منہ کیا اللہ کے حوالے دوں گی، کیا نبی کو چہرہ دکھاؤں گی۔ بیٹا تو پھر بیٹا تھا نا، ماں اوریجنل ہو تو بیٹا بھی، زور سے بول دو، بیٹا بھی، اور اماں 9 مہینہ پیٹ میں لے کر بچے کو اور ڈے نائٹ موبائل میں بیزی ہوگی تو وہ بیٹا پیدا ہونے والا موبائل کا آپریٹر نہیں بنے گا۔ ارے ٹیپو سلطان کی ماں نے 9 مہینہ شیر میسور ٹیپو سلطان کو اپنے پیٹ میں رکھ کر اور 9 مہینے کی ہر رات جب ایک ایک ختم رب کا قرآن مکمل کیا تو شیر میسور پیدا ہوا۔ جب 2 سال تک ٹیپو سلطان کی ماں نے وضو بنا کر کے دودھ پلایا تو شیر میسور بنا ہے۔ آج کہتی ہو میرا بچہ بگڑ گیا، آج کہتی ہو میرا بیٹا بات نہیں مانتا، میں کہتا ہوں نبی نے کہا تھا کہ تیرا گود پہلا مکتب ہے، تو نے گود میں جب رکھا 9 مہینہ وہ تعلیم تم نے دیا ہے، جو تعلیم حاصل کر کے اولاد آئے گا تو گنڈا موالی چور پیدا ہوگا۔ باپ شراب پی کے آئے،
اور اپنی بیوی سے ملے تو میں پوچھتا ہوں کہ پھر اولاد شرابی نہیں ہوگا؟ باپ گٹکا کھائے اور بیوی سے ملے تو کیا بیٹا گٹکا ماسٹر نہیں ہوگا؟ باپ چوری کر کے آئے اور بیوی سے ملے تو بیٹا چور نہیں ہوگا؟ ارے باپ بازار میں دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں پہ نظر ڈال کر آئے اور اپنی بیوی سے ملے تو بیٹا شاہ رخ خان نہیں ہوگا؟ ارے بولو نا، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یاد رکھو، اولادیں خود نہیں بگڑتی ہے، ماں باپ کی وجہ کر اولاد بگڑتی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ٹیپو سلطان کی تاریخ پڑھو، لکھا ہے حضرت ٹیپو سلطان کی اماں کہتی ہے جاؤ سری رنگا پٹنم کی جامع مسجد میں وہ کتابیں رکھی ہے، جاؤ اٹھا کر دیکھو، پڑھ کر دیکھو۔ ٹیپو سلطان کی ماں کہتی ہے اللہ کی قسم ہے 9 مہینہ جب سے میرے پیٹ میں یہ بچہ شروع ہوا، اللہ کی قسم ہے کوئی رات ایسی نہیں گزری جب میں نے تہجد میں پورا قرآن نہ پڑھاؤ۔ حضرت ٹیپو کی اماں کہتی ہے اللہ کی قسم ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں شروع ہوا، خدا کی قسم ہے کوئی رات ایسی نہ گزری، کوئی رات ایسی نہ گزری جس رات میں نے نماز تہجد میں قرآن ختم نہ کیا ہو۔ اور آگے سنو گے میری بیٹیوں، برداشت کر پاؤ گی میرے الفاظ؟ کہتی ہیں خدا کی قسم جب سے میں جوان ہوئی، جب سے میں بالغ ہوئی، رب کعبہ کی قسم نہ کسی غیر مرد نے میرے ناخون دیکھے، نہ میں نے کسی غیر مرد کا لباس دیکھا ہے۔ غیر مرد کو دیکھنا تو دور کی بات، ان کے لباس تک پہ نظر نہ پڑی۔ جب ماں ایسی ہوتی ہے تو بیٹا ویسا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی سرہانے میں کھڑا ہو کر انگریز تھامسن کمانڈر ان چیف انگریز کا کہہ کر کے چلا گیا کہ ٹیپو سلطان تیری شہادت کے بعد یہ ہندوستان میرا ہے، تو اگر زندہ رہتا تو ہم اس ملک پہ قبضہ نہیں کر سکتے تھے۔ 1799 میں جب ٹیپو شہید ہوا ہے تب انگریز کمانڈر یہ جملہ کہا تھا کہ آج کے بعد ہندوستان، نہیں بولو گے؟ ڈر رہے ہو؟ ارے جو ہونا میرے ساتھ ہوگا یار، تیرے آپ کو کیا ہے؟ کیا کہا انگریز نے کہ آج ہندوستان 1757 کو بنگال کی دھرتی پر نواب سراج الدولہ کو شہید کر کے یہ جملہ انگریزوں نے نہیں کہا تھا، لیکن 22 سالہ اس نوجوان کو، حضرت ٹیپو سلطان کو شہید کرنے کے بعد سرہانے میں کھڑا ہو کر یہ جملہ کہا تھا کہ آج کے بعد ہندوستان، اور آج اسی کے بچوں کو کہا جا رہا ہے آپ پاکستان جائیں۔ واہ رے بیٹے واہ، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانے جانش۔ اب میں ذرا موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، آپ کو وہیں بلا کر کے لانا چاہتا ہوں، ورنہ پوری رات یوں ہی گزر جائے گی، آپ کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا شروع کہاں ہوا تھا اور ختم کہاں ہوا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیر میسور کا نام لینے والوں اور شیر میسور کا نعرہ بلند کرنے والوں، ذرا یہ بھی تو غور کرو کہ یہ شیر بنا کس فیکٹری کے اندر، وہ فیکٹری کتنا پاک تھا۔
ناپاک فیکٹری میں پاک مال تیار، ارے بولو، تیار پاک مال کے لیے، اوریجنل مال کے لیے فیکٹری بھی پاک ہونی چاہیے۔ جب اماں ہماری پاک ہوگی تو ہماری نسل بھی پاک ہوگی۔ جب باپ ہمارا پاک ہوگا اور باوضو ہو کر ہماری ماں سے ملے گا تو پھر جنید بغدادی وقت کا ضرور پیدا ہوگا۔ ورنہ بازار سے آیا لچا لچا کام کر کے، اتنا گٹکا تاڑی شراب منہ میں بھر کے، اور اس کے بعد تو پھر اولاد بھی ماشاءاللہ ڈسکو ڈانسر ہی ہوگا، اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، لوگوں اندازہ لگاؤ، دلی کی تاریخ گواہ ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، اللہ کا ولی ہے، شیخ الحدیث ہے۔ دلی میں قحط سالی پڑ گئی، برسات رک گئی، مہینوں گزر گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، جانور مر رہے ہیں، سبزیاں سوکھ گئی، کھیت سوکھ گیا، جمنا کا کنارہ جمنا سوکھ گئی، نل میں پانی بند ہو گیا، آدمی مرنے لگے، برسات بند ہے۔ میں تجھے جامعہ مسجد لے کر چلو، ذرا جامعہ مسجد کی تاریخ پڑھو۔ لکھا ہے اسی جامعہ مسجد میں کھڑے ہو کر حضرت نے لوگوں کو بلایا، او دلی والو، او دلی کے آس پاس والو، آؤ بارش کی نماز پڑھیں گے، پھر دعا کریں گے، جسے صلاۃ استسقاء کہتے ہیں، بارش کی نماز۔ فرمایا کہ آؤ سارے لوگ مل کر نماز پڑھیں گے اور رب کی عدالت میں رو رو کر کے دعائیں مانگیں گے۔ خدا کی قسم، تاریخ پڑھو، لکھا ہے علماء آ گئے، فقہاء آ گئے، مفتیان کرام آ گئے، محدثین آ گئے، مورخین آ گئے، مفکرین آ گئے، کتب آ گئے، ابدال آ گئے، اولیاء آ گئے، مجذوب آ گئے، اور ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو گئے، لاکھوں کی تعداد ہے۔ جامعہ مسجد کی گیٹ سے لے کر لال قلعہ کی دیوار تک لوگوں کا سمندر تھا، اور کیوں نہ ہو، بلایا کس نے تھا؟ شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے نے بلایا تھا، جناب عبدالحق محدث ہے۔ بولو نا، زور سے بول دو، ورنہ میں سمجھوں گا شاید ناراض ہو گئے کسی بات پر۔ دیکھو مجھے کل بھی پروگرام ہے اور آسام کے پاس پروگرام ہے، لیکن میں کوئی کنجوسی تو نہیں کر رہا ہوں آپ سے، ہیں؟ میں چاہتا اپنی آواز کو بچاتا، حفاظت کرتا، لیکن نہیں، آپ کا پیار دیکھ کر دل کرتا ہے کہ سمندر یہی ڈال دو پورا۔ اتنے خوبصورت لوگ، اتنا پیارا مجمع، الحمدللہ۔ دیکھو یہ بچے دیکھو کتنے خاموش بیٹھے، نہیں اندر سے بد دعا مل رہی ہے ہم کو، مولوی تو نے بہت غلط کیا ہم کو پنجرے میں ڈال کر کے۔ تو سارا دلی جامعہ مسجد کے سامنے اردو پارک میں جمع ہو گئی، اور لال قلعہ تک لوگوں کا سمندر ہی سمندر ہے۔ ہلو، سمجھ میں آئی بات؟ سمندر۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے نماز پڑھائی ہے، امامت کی، جانوروں کو لا کر کے کھڑا کر دیا کہ میرے رب کو جانور کی پیاسی زبان دیکھ کر کے ترس آ جائے اور بارش ہو جائے۔ خدا کی قسم، ہندوستان کے بڑے بڑے اللہ والے تھے، اس میں قطب تھے، ابدال تھے، علماء تھے، اور خود امامت حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمائی ہے۔ نماز کے بعد رو رو کر برا حال ہے، لاکھوں کا مجمع رو رہا ہے، بادل کا ایک ٹکڑا نظر نہیں آ رہا ہے، بارش تو دور کی بات ہے، پریشان ہو گئے۔ اللہ کتنا ناراض ہے۔ اچانک
سامنے سے اونٹ پر بیٹھ کر باپ پردہ جیسا بنا تھا، جیسے پہلے زمانے میں بیل گاڑی چلتی تھی نا، ہم لوگوں کی بیٹیاں اس میں جاتی تھی، بیل گاڑی پہ پردہ رہتا تھا، ٹریکٹر وغیرہ پہ، ٹائر وغیرہ پہ. آج بھی مظفر نگر یوپی وغیرہ میں یہی رواج ہے. آج کل تو ماشاء اللہ اسپلنڈر تسپلنڈر جس پہ چایا بیٹھا اور ایک دو بے شرم نوجوان بھی مستی میں چلا رہا ہے، اور میڈم بھی پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں پوری مستی میں، اور برقع وہ کہ جس کو پہننے کے بعد بھی پورا بدن نظر آتا ہو. اصل میں ہم لوگوں کی آنکھ پہ پٹی پڑ گئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ آنکھ ہم لوگوں کی اندھی ہو گئی ہے. ہم لوگ ڈسکو برقع ترکی اسٹائل والا خرید کر کے دیتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک زر کا کام کیا ہوا. اور آج کل تو ایک فیشن چلا ہے، پتہ نہیں ادھر وہ برقع آیا ہے یا نہیں، دعا کرو نہ آئے. حیدرآباد بنگلور کے علاقے میں اسکارف کے اندر یہاں پر آئرنگ کے جیسا جھمکا لٹک رہا ہے باہر سے، اور اس پر لکھا ہے ماشاء اللہ. کیا لکھا ہے؟ ابھی ادھر آیا ہے؟ دعا کرو نہ آوے. بالکل آئرنگ کی طرح. اور اس پہ کیا لکھا ہے؟ لاکٹ ہے. اور اس پہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ ماشاء اللہ. اور جب گندا ہوا تو یہ ماشاء اللہ گیا غسل خانے میں صاف ہونے کے لیے. اب سارے کپڑوں کے ساتھ یہ ماشاء اللہ والا اسکارف بھی صاف ہو رہا ہے. اللہ کی قسم پاگل بھی یہ کام نہیں کرے گا کہ اللہ کے نام کو ناپاک جگہ پر. سوچو تو. لیکن عقل ماری جاتی ہے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو اللہ کے واسطے یہ سب یہاں مت آنے دو. آ بھی جائے تو اپنی ماں بہن بیٹیوں کو ایسی چیزوں سے بچاؤ. بہرحال وہ اونٹ پہ جا رہی تھی اور پردہ چاروں طرف سے تھا. ایک نوجوان جو آگے بیٹھ کر وہ اونٹ چلا رہا تھا، قاری صاحب اونٹ چلا رہا تھا. کیا چلا رہا تھا؟ اونٹ چلا رہا تھا. آگے بیٹھ کر اونٹ چلا رہا تھا، اونٹ کو ہانک رہا تھا. دور سے دیکھا کہ لاکھوں کا مجمع فوراً جانور پر سے اترا، اونٹ پر سے اترا، مجمع میں آیا. آ کر کے پوچھا بھائی اے حضرت لوگ کیا مسئلہ ہے؟ آرام سے بیٹھے. بھائی یہ بھیڑ کس بات کی لگی ہے؟ یہ بھیڑ کس کی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگوں نے استسقاء کی نماز پڑھی ہے، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی، مگر بارش ہونے کا نام نہیں لے رہا. یہ بندہ وہاں سے نکلا اور سیدھا اپنے اونٹ کے پاس گیا، اور وہ جو عورت اندر بیٹھی تھی اس کے چادر کے کونے کو پکڑ کر آسمان کی طرف یوں بلند کیا، بمشکل 2-4 سیکنڈ کے لیے بس ایسے کیا. جو بارش جو بارش جو بارش، پورا دلی سمندر بننے کے لائق ہو گیا. اب یہ مجمع سے لوگ بھاگے بھاگے گئے. اے نوجوان ادھر آ ادھر آ ادھر آ. بھائی تو کون ہے؟ فرشتہ تو نہیں؟ لا حول ولا قوت، میں ایک کسان کا بیٹا ہوں، کوئی عبادت بھی میرے پاس. پھر یہ کیسے ہوا؟ ارے کتب ابدال، محدثین، مفسرین، مورخین، علماء، ربانین سب دعا کر رہے، نہیں ہوا. یہ کیا ہوا؟ اور یہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی کون ہے؟ اللہ اکبر. مسلمانوں ذرا غور سے سنو، اندازہ لگاؤ، جواب سنو. نوجوان کہنے لگا لوگو اس اونٹ پر میری بوڑھی اماں بیٹھی ہے، اور یہ میری وہ ماں ہے جس نے ساری زندگی میں کبھی بھی کسی حال میں بھی، سفر میں ہو، حضر میں ہو، مکان میں ہو، کہیں بھی ہو، کبھی بھی کسی حال میں بھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا.
آج میری ماں بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، 100 سال کی عمر ہو گئی ہے، لیکن نہ میری ماں نے کبھی غیر کو دیکھا، نہ غیر نے میری ماں کو دیکھا۔ میں وہاں پر گیا، اپنی پاک دامن اماں کا چادر پکڑا، اللہ کے حضور میں نے پھیلا کر کہا، میرے پروردگار، اگر میری ماں پاک دامن ہے اور اس کی پاک دامنی تجھے پیاری ہے تو اس کی برکت سے بارش برسا دے۔ آؤ میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، ارے تم اس دامن کی مالک ہو جو آسمان کی بلندی کی طرف اٹھ جائے۔ اگر اس دامن پہ غیروں کی نظر نہ پڑی ہو تو پھر اس دامن کی برکت سے برسات ہوتی ہے۔ مگر آج حالت یہ ہو گئی، بازاروں میں دوپٹہ لہرا کر چلتی ہے بیٹی مسلمان کی، جسم کی نمائش کرتی ہے بیٹی عبد الرحمان کی، غیروں کے ساتھ پارک میں بیٹھی رہتی ہے بیٹی عبد الغفار کی، اور خود نام عائشہ فاطمہ رکھا۔ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے مسلمانوں کہ تم یہ کہو غیروں نے ہمیں برباد کر دیا، غیر ہمیں مٹانا چاہتے ہیں؟ نہیں نہیں، خدا کی قسم ہے تم خود مٹتے جا رہے ہو۔ آج کوئی ایک بیٹی لے کر آؤ، کوئی ایک اماں لے کر آؤ جس کے سروں پہ جناب فاطمہ والی حیا کی چادر ہو۔ نمائش خود کرواتے ہو، گناہ خود کرواتے ہو، پھر کہتے ہو اسلام کو خطرہ ہے۔ نہیں مسلمانوں، اسلام کو غیروں سے نہیں تم سے خطرہ ہے۔ قرآن کو غیروں سے نہیں تم سے خطرہ ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا خلیفہ ہارون رشید کی بیوی بادشاہ وقت کی بیوی ہے ملکہ زبیدہ۔ 4 پیسے میرے تیرے آ جائے نا، نہ تیری کھوپڑی زمین پہ رہتی ہے، نہ تیری بیوی کی کھوپڑی زمین پہ رہتی ہے، نہ تیرے پاؤں زمین پہ پڑتے ہیں اور نہ تیری بیویوں کے پاؤں زمین پہ پڑتے ہیں۔ میں شہر اندور کی سب سے بڑے شہنشاہ کی بیوی، شہنشاہ کی بیٹی، خلیفہ ہارون رشید بادشاہ وقت ہے، اور بیوی کا نام زبیدہ ہے۔ بیوی کا نام تھک گئے بھائی، مجھے تھکنا چاہیے، یہاں سے اتر کر سونا بھی نہیں ہے، مجھے سیدھا نکلنا ہے سفر کے لیے، پھر کل دن بھر بھی جاگنا ہے اور رات بھر بھی، مجھے تھکنا چاہیے نا۔ آپ کیوں تھک رہے ہو؟ اتنے سست ہو کر کے سنو گے؟ ایک بار زور سے بول دو سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو ہارون رشید بادشاہ ہیں، کون ہیں؟ بادشاہ، اور بادشاہ کی بیوی ملکہ زبیدہ، جس نے عراق سے لے کر مکے اور مدینے تک حاجیوں کے لیے نہر بنوایا تھا۔ کیا بنوایا؟ آج بھی وہ نہر ہے، گرچہ سوکھ گیا، مگر آج بھی وہ نہر ہے، نہر زبیدہ کے نام سے
اللہ آپ سب کو پہنچائے. اپنی آنکھ سے دیکھ لینا, اپنے غریب گنہگار مولوی کو یاد کر لینا. تو بادشاہ کی بیوی ہے اور محل کے اندر 300 کتنی 300 نوکرانی ہے. کتنی 300 نوکرانی. اب تم سمجھ رہے ہوگے کہ کوئی جھاڑو دیتی ہوگی, کوئی کپڑا دھوتی ہوگی, کوئی ملکہ کا پاؤں دباتی ہوگی, کوئی کھانا بناتی ہوگی. یہی آ رہا نا دماغ میں, لیکن نہیں. اللہ اکبر مسلمانوں, یہ ملکہ زبیدہ کی تمام 300 نوکرانیاں, علماء اکرام نے لکھا ہے خلیفہ ہارون رشید کے محل میں نوکری کرنے کی پہلی شرط تھی کہ قرآن کی حافظہ لڑکی ہو. 300 نوکرانیاں ملکہ زبیدہ کے ماتحت تھی, اور ساری کی ساری اللہ کے قرآن کی حافظہ تھی. ان کا کام جھاڑو لگانا نہیں, ان کا کام کپڑا دھونا نہیں, ان کا کام کھانا بنانا نہیں, بلکہ ان کا کام فقط یہ تھا کہ باری باری خلیفہ کے محل میں قرآن ختم کرے. ہر نوکرانی کی باری آتی تھی. آج یہ شروع کرے, کل وہ شروع کرے, پرسوں وہ شروع کرے. 300 کی 300 نوکرانی اللہ کے کلام کی حافظہ تھی. اور ہر دن سوچو کہ بادشاہ کے گھر میں کتنا ختم قرآن ہوتا ہوگا. میں نے عرض یہ کیا کہ زمانے کی بیوہ ہے حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا. بیٹے کتنے؟ 4, اور 4 کے 4 جوان. آپ کو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا اسٹیشن بھول گئے. نہیں, چاروں بیٹا آ کر کے کھڑا ہو گیا. اماں کیوں رو رہی ہو؟ اماں بیٹا یہ وعدہ کیا تھا اور وعدہ ٹوٹ جائے گا اگر آپ نے انکار کیا تو. کہا نہیں اماں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. میں آپ کا اوریجنل اولاد ہوں. کیسا ہوں؟ آپ میری اوریجنل ماں ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تقدس والی ماں کا بیٹا اپنے ماں سے کی بات سے انکار کر دے, اور خاص کر کے جب کہ مصطفیٰ کی عدالت میں جواب دہی کی بات ہو. اماں بولیے کیا کرنا ہے؟ کہا بیٹا غسل کر لو. آئے ہائے, کس لیے؟ اندور چڑیا گھر دیکھنے جانا ہے؟ مٹھائی کھانے جانا ہے؟ کرکٹ میچ دیکھنے جانا ہے؟ بیٹا جوان تھا, وہ جانتا تھا کہ اماں غسل کرنے کے لیے اس لیے کہہ رہی ہے کہ گردن نہیں بولو گے, گردن کٹانے کے لیے. تینوں بچے کو لائن سے غسل کرا دیا اماں نے, تینوں کو. پھر اس کے بعد نیا نیا کپڑا پہنایا, پھر آنکھ میں سرما, سر میں تیل, ہاتھ میں تلوار. سمجھ رہے ہو؟ اور سب سے بڑے کے ہاتھ میں اسلام کا خوبصورت جھنڈا دے دیا. اس کے پیچھے اس کے بعد والے کو کھڑا کیا, اس کے پیچھے اس کے بعد والے کو, اس کے پیچھے اس کے بعد والے کو کھڑا کیا, اور اس کے بعد آگے بڑھی, اپنے بڑے جگر کے ٹکڑے کے ہونٹ کو چوما. ہائے ہائے, کہاں بھیج رہی ہے؟ کمانے کے لیے؟ کہاں بھیج رہی ہے؟
دین کی سربلندی کے لیے بڑے کا ہونٹ چوما، اس کے بعد والے کا چوما، اس کے بعد والے کا چوما، اس کے بعد والے کا چوما، چاروں کا ہونٹ چوم کر کے اماں خنسا نے میرے بھائی جو آخری جملہ کہا ہے، اللہ کی قسم میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں اور میرے دوستوں، کتاب میں جب پڑھا میں نے تو خدا کی قسم دل پھٹ گیا کہ زمانہ پھر ویسی ماں کہاں سے لائے گا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضرت خنسا نے چاروں جوان کو تیار کر دیا اور رخصت کے وقت آخری جملہ آنسو میں ڈوب کر کہا، بیٹے تجھے تیرے رب کی قسم دے کر کہتی ہوں، اماں کے پیار کا واسطہ دے کر کہتی ہوں، اسلام اگر جیت جائے پھر لوٹ کر آؤ گے تو کوئی بات نہیں، مگر اسلام ہار گیا تم لوٹ کر آؤ گے تو اللہ کی عدالت میں معاف نہ کروں گی۔ رب کی عدالت میں معاف نہ کروں گی، اس لیے میرے لختے جگر قدم نہ ہٹانا۔ قادسیہ کا میدان گوائے، چاروں بچہ کود گیا، بڑے کی شہادت ہوئی، جھنڈا گرا، اس کے بعد والے نے اٹھایا، اس کی شہادت ہوئی، جھنڈا گرا، تیسرے نے اٹھایا، اس کی شہادت ہوئی، چھوٹے نے اٹھایا، وہ بھی شہید۔ چار گردن، کتنی؟ کتنی؟ چار گردن میدان میں پڑی ہے، جسم الگ ہے۔ لڑائی ختم ہوئی، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم میت کو، شہید ہونے والوں کو تلاشنے کے لیے میدان میں آئے تو دیکھا کہ چار گردن ہے اور چاروں کسی جوان کی گردن ہے۔ ہائے، شادی کسی کی نہیں، بس انتظار تھا شادی کا۔ چاروں جوان کی گردن پڑی ہے اور چاروں کا جوان جسم پڑا ہے۔ امیر المؤمنین نے اپنا امامہ سر سے اتارا اور چاروں کی گردن کو ایک جگہ رکھ کر کے امامہ اس کے اوپر ڈالا اور حضرت علی سے فرمایا کہ علی جاؤ ان کی ماں کو اطلاع کر دو۔ اور جانتے ہو جب بچے چاروں چلے گئے، چاروں بچے جب چلے گئے تو حضرت خنسا نے مصلی بچھایا، پڑوس کے کسی عورت کی نظر پڑ گئی، کہا کہ خنسا کیا بات ہے، بچوں کو جان دینے کے لیے بھیج دیا، خود مصلی بچھا کر کھڑی ہو گئی۔ فرمایا ہاں کیوں نہیں، جب پتہ چلے گا پہلا شہید ہو گیا، 2 رکعت شکرانے کی پڑھ کر رب سے کہوں گی میرے مالک شہادت قبول فرما لے۔ بیٹا کا خون اور دودھ کا رشتہ ہوتا ہے نا، جب بیٹا کے پاؤں میں کہیں بھی کنکر چبھ جائے تو ماں کو احساس ہو جاتا ہے میرا بیٹا تکلیف میں ہے۔ جس کی ماں ہے اس سے پوچھ کر کے دیکھ لینا، پھر جب لوٹ کر آؤ گے تو گھبرانی ہوئی اماں پوچھے گی بیٹا کوئی تکلیف ہوئی کیا؟ نہیں اماں، نہیں بیٹا میرا دل بے چین ہو رہا تھا۔ یہ کنیکشن ہے ماں بیٹے کا۔ بیوی کا دل کبھی نہیں دھڑکتا، تمہارا ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے گا تو بیوی مٹن کھاتی رہے گی مزے لے لے کر کے، یاد رکھو۔ یہ دل کا کنیکشن صرف ماں اور بیٹے کا ہوتا ہے۔ کس کا؟ ماں اور بیٹے کا، باپ کا بھی نہیں، یاد رکھنا۔ ماں کا کلیجہ دھڑکتا ہے، بیٹا کو نیند نہ آئے ماں کہاں سوئے گی، ساری رات جاگ جاتی ہے۔ چاروں شہید ہو گئے۔ حضرت عمر نے پہچان لیا کہ یہ ایک ہی ماں کے 4 بچے ہیں۔ حضرت علی سے فرمایا علی جائیے اور شہادت کی خوشخبری ان کی اماں کو سنا دیجئے، لیکن ان سے یہ بھی کہہ دینا کہ اپنے جوان بچوں کو دیکھنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ کیوں؟ عورت ذات ہے نا،
چاروں کو ایک مرتبہ کیسے دیکھ پائے گی؟ خدا نہ خواستہ اگر روئے گی تو شہادت کا مقام ختم ہو جائے گا۔ حضرت علی روانہ ہوئے، مائی خنسا کے قریب جا کر کہا، خنسا ویلکم، مبارک ہو۔ کیا بات ہے علی؟ کہنے لگے آپ کے چاروں لختے جگر کی شہادت ہو گئی، لیکن امیر المؤمنین نے آپ کو دیکھنے سے منع کیا۔ حضرت خنسا کہنے لگی، ہاں مجھے معلوم ہے وہ کیوں منع کرتے ہیں، عورت ذات سمجھائے، کہیں دل نہ بھر جائے، آنسو نہ ٹپک جائے۔ او علی مجھے لے کر چلو، میں روؤں گی نہیں، میں سینہ پیٹنے والی نہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ بضد ہو کر مائی خنسا گئی، 4 جوان بیٹوں کے سر سے چادر اٹھائی، روئی نہیں، آنسو نہ گرا۔ جھولی پھیلا کر جو دعا مانگی ہے قاری صاحب، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ او مائی خنسا وہ دعا مجھے دے دے، میری ساری زندگی کی عبادت لے لے۔ وہ ایک دعا مجھے دے دے، ساری زندگی کی عبادت تو لے لے۔ کیا جملہ کہا، میری ماں، میری بہنوں، میری لاڈلیوں، میری بیٹیوں، میرے ملک کے جوانوں، اندازہ لگاؤ۔ حضرت خنسا کہنے لگی، میرے پروردگار قیامت کا دن ہوگا، محشر کا عالم ہوگا، کوئی ایک شہید کے ساتھ آئے گی، کوئی 2 شہید کے ساتھ آئے گی، کوئی 3 شہید کے ساتھ آئے گی۔ او میرے رب، جب قیامت میں ان 4 شہداء کے اماں کو بلاؤ گے تو میں آؤں گی۔ شاہ صاحب جھوم کر کہتے ہیں، خنسا وہ جملہ مجھے دے دے، میری ساری عبادت لے لے۔ کیا پیارا جملہ کہا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خالق کائنات کے دامن میں، میرے رب کے خزانے میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ 2، کتنا؟ ایک ہے اور ایک ہے، اور یہ دونوں میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ اور کمال دیکھو، ارے بیوی ملی مانگنے کے بعد، دکان ملا مانگنے کے بعد، مکان ملا مانگنے کے بعد، ارے بابا روٹی بھی بغیر مانگے ماں نہیں دیتی ہے۔ پانی ملا مانگنے کے بعد، گاڑی ملی مانگنے کے بعد، گھڑی ملی مانگنے کے بعد، بچہ ملا دنیا کی کون ایسی چیز ہے جو بن مانگے مل رہی ہے؟ بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح۔ لیکن میرے رب نے اپنے خزانے کی سب سے قیمتی چیز مسلمانوں ہمیں اور تمہیں بن مانگے عطا فرمایا ہے۔ کبھی ایمان مانگا؟ بولو نا، مانگا نہیں۔ کبھی قرآن مانگا؟ نہیں۔ میرا رب اپنی سب سے قیمتی چیز بن مانگے جس قوم کو اللہ نے عطا فرمایا، اسی قوم کو میرا رب کہتا ہے کہ میرے بندو، جو مال تم کو سب سے زیادہ پیارا ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو دم نکلتا ہے۔ کیا نکلتا ہے؟ دم نکلتا ہے۔ اللہ نے اپنے خزانے کی سب سے قیمتی چیز بن مانگے دیا، اور جس رب نے تجھے مال دیا وہ رب کہتا ہے کہ میرے یتیموں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، مدرسوں کو، مسجد کے امام کو، مؤذن کو تم اپنے مال کا سب سے بہترین حصہ دیا کرو۔ تو ہمارے کان پر کوئی آواز ہی نہیں آتی،
بس حضرت مولانا جابر صاحب میں باقی ہیں، صدارت حضرت کی ہے، خطبہ صدارت بھی ہونی ہے۔ تو اللہ کے خزانے میں جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ اللہ نے ہمیں دے دیا، ایک ہے ایمان اور ایک ہے قرآن۔ آگے کا پوائنٹ نوٹ کر لینا، شاید اس کے بعد پھر بتانے نہیں آئے گا کوئی، پوائنٹ نوٹ کرو۔ ان دونوں میں سے ایک اللہ نے سب کو دے دیا، آدم کو آدم کی قوم کو، نوح کو نوح کی قوم کو، ابراہیم کو ابراہیم کی قوم کو، عیسیٰ کو عیسیٰ کی 1,24,000 نبیوں کو ایمان دیا، ان کے ماننے والوں کو ایمان دیا، لیکن میرے مسلمانوں تم مقدر کے سکندر ہو کہ جب آدم تھے قرآن تھا، جب آدم تھے، جب نوح تھے، بولو نا، قرآن تھا، جب ابراہیم تھے قرآن تھا، جب عیسیٰ تھے تو قرآن تھا۔ میرے رب نے ایمان تو دے دیا مگر قرآن کسی کو نہیں دیا، اپنے خزانے میں اس کو پیک کر کے رکھا، جس خزانے کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پوائنٹ ہے، نوٹ کرو، جس کو ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری نبی آیا، آخری نبی آیا تو قرآن آیا، ہاں یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ کہنا کہ قرآن اس وقت آیا، نہیں، قرآن تو آدم کی تخلیق سے پہلے، آدم کو پیدا کرنے سے پہلے، خدا کی قسم میرے رب نے خود سورہ یاسین کی تلاوت کیا۔ ابھی آدم کو پیدا کیا ہی نہیں، اور اس سے پہلے اللہ کے پاس قرآن ہے، اللہ خود تلاوت کر رہا ہے، فرشتے تلاوت کر رہے ہیں، تبھی تو فرشتوں نے کہا تھا وہ قوم کتنے مقدر کی دھنی ہوگی جس کو یہ قرآن ملے گا۔ اسے کیا معلوم تھا بیچارے فرشتے کو کہ یہ قوم کے بعد ان لوگوں کو قرآن ملے گا جن کی اماں کو شادی کیے 50 سال ہو جائیں گے، 10 بچے ہو جائیں گے، مگر الماری صاف ہو جائے گا، ٹی وی یوز ہو جائے گا، بستر یوز ہو جائے گا، برتن یوز ہو جائے گا۔ قرآن نانا نے دیا ہے، اب قیامت کے دن نانا ہی پڑھے گا، اماں تو پڑھے گی نہیں۔ نانا دیا ہے، اب نانا کی قبر میں لے آ کے رکھ دو، نانا کا دیا ہوا سارا جہیز ٹوٹ پھوٹ گیا، استعمال ہوتے 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 اگر کوئی چیز بچی ہوئی ہے تو وہ قرآن، غریب بیچارہ۔ اب میں اس پہ بولوں پھر معاملہ بہت دور چلا جائے گا۔ فرشتوں نے کہا تھا وہ قوم کتنے قسمت والی ہوگی جس کو رب کا یہ قرآن ملے گا، اور ہم اس قرآن کو لے کر کتنے بدقسمت ہو گئے مسلمانوں۔ کبھی غور کیا تم نے؟ کبھی غور کیا؟ اللہ اکبر و کبیرہ، پورے گھر کی حالت یہ ہے، اللہ کا قرآن نہ بابا کو یاد ہے، نہ امی کو یاد ہے، نہ بیٹا کو یاد ہے، نہ بیٹی کو یاد ہے، کوئی تلاوت کرنے کو تیار نہیں۔ زمانہ گزر گیا، کپڑے ہر دن بدلے جاتے ہیں، کھانے کا ڈش ہر دن بدلا جاتا ہے، پینے کا چیز ہر دن بدلا جاتا ہے، لیکن اللہ کے قرآن کو یاد کرنے کا، تلاوت کا موقع کسی کو نہیں۔ بلکہ ہم لوگ تو اتنے بڑے ظالم ہو گئے، اتنے بڑے ظالم ہو گئے کہ موبائل پر بھی فیس بک پر دیکھتا رہے گا
دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، کنجڑی کو، گندی کو، ننگی کو، آدھی ننگی، پوری ننگی، ہاف ننگی، سب کو دیکھتا رہے گا۔ اچانک انگلی اوپر کیا تو قاری آ گیا، قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ کی قسم ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہاں پر رکتا نہیں، فوراً اس کو اوپر کر دیتا ہے۔ غلط ہے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مولانا جمیل کی تقریر آ گئی، اچانک یہ دیکھ رہا تھا ایک دم آدھی پوری ہاف ننگی کو، اچانک مولانا جمیل کی تقریر آ، ارے اس کو ابھی آنا تھا، جلدی سے اوپر بھگا دیا۔ ایمان کی جب یہ حالت ہو جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جب قرآن سے اچھا گانا لگنے لگے تو پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤ، اب ایمان جانے والا ہے۔ جب قرآن سے اچھا گانا لگنے لگے تو ایمان، اب ہم لوگ جا کر کے اپنے اپنے گھر میں آج سے سوچ لیں، اگر یہ حالت ہے تو میرے محترم فوراً اللہ سے توبہ کرو، اللہ مجھے معاف کر دے، اور قرآن کی تلاوت کی عادت ڈال لو۔ کیا ڈالو؟ عادت۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان اللہ نے سب کو دیا، سارے نبی کو دیا، سارے انبیاء کو دیا، انبیاء کی امت کو دیا، مگر قرآن کسی کو نہ دیا۔ قرآن کیوں؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میرا کلام ہے۔ فرمایا موسیٰ توریت لے کر جاؤ، عیسیٰ انجیل لے کر جاؤ، زبور داؤد لے کر جاؤ، مگر قرآن نہ دوں گا، قرآن نہ دوں گا۔ فرمایا کیوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن تمام کتابوں کی سردار ہے، یہ اس نبی کو دوں گا جو سارے نبیوں کا سردار ہو۔ سردار نبی کو سردار کتاب ملے گی۔ فرمایا کہ قرآن سید الکتب ہے، تمام کتابوں کی امام، میرا مصطفیٰ سید الانبیاء ہے، تمام نبیوں کا امام۔ اور او نبیوں، پیغمبروں، رسولوں، یہ کتاب اسے دوں گا سردار نبی کو، اور سردار نبی اس امت کو دوں گا جو تمام امت کی سردار ہو۔ تو سارے کتابوں کی سردار ملی کس کو؟ ارے بولو نا ظالم، کس کو؟ زور سے بولو، کس کو؟ سارے کتابوں کی سردار کس کو ملی؟ ہم کو۔ سارے نبیوں کا سردار کس کو ملا؟ ہم کو۔ اور سب کچھ دینے کے بعد اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے مصطفیٰ کے غلاموں، کتاب سردار ملی، نبی سردار ملا، اور تم سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں کسی نبی کی امت کو داخلے کی اجازت اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ میرے محبوب کی امت نہ چلی جائے۔ آدم کی امت پیچھے لائن میں کھڑی ہے، کہاں آئی تھی سب سے پہلے، مگر لائن ابراہیم کی امت پیچھے، موسیٰ کی امت پیچھے، عیسیٰ کی امت پیچھے، داؤد کی امت پیچھے، نوح کی امت پیچھے، ایوب کی امت پیچھے، اور میرا محبوب سب سے اخیر میں آیا تو امت سب سے۔ اب تو پہچانو خود کو، تم ہو کیا؟ اللہ کی قسم اگر کوئی سونار سونا پہچاننا چھوڑ دے تو دنیا اسے پاگل کہے گی کہ سونار پاگل ہو گیا۔ اگر یہ امت خود کو سوچنا اور سمجھنا چھوڑ دے تو کیا یہ امت پاگل نہیں ہے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بہت چھوٹی اور مختصر سی بات جو میں نے آپ کی عدالت میں رکھا ہے، اس وعدے کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں
انشاءاللہ آپ نے یاد کیا تو دل بھر کر آپ سے بات کریں گے، گفتگو کریں گے۔ ابھی ہمارے اکابرین حضرات اسٹیج پہ موجود ہے اور صدر جلسہ بھی موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حالات اور وقت بھی اجازت نہیں دیتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے دیا جلا کے سر راہ رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔